السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کچھ ہوا ناروے کے غیر مسلم یورپ کنٹری میں۔ وہاں پر قرآن مجید کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی۔ میں آپ کو شروع سے بتا دیتا ہوں۔ ناروے میں اسپیشل ایک محفل، جس طرح ایک محفل سمجھ لیں، ایک اکٹھ کیا گیا، ایک مجموعہ کیا گیا لوگوں کا، اور وہاں پر انہوں نے پوسٹر بھی لگائے اور عوام کو بھی اکٹھا کیا۔ اور نعوذ باللہ ایک شخص نے ہمت کی کہ میں قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلاؤں گا، آگ لگاؤں گا، راہ کروں گا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ پوری سیکورٹی کے ساتھ، پورے مجمع کے ساتھ، بہت زیادہ سیکورٹی تھی وہاں پر، آگے جا کر میں تھوڑا سا آپ کو کلپ بھی اس کا دکھا دوں گا، لیکن اس کتے نے، اس غلیظ انسان نے، اس لعنتی بد کردار نے کیا اس کو کیسے برے الفاظ سے اس کو بلایا جائے، جتنا اس کے لیے برا کیا جائے کم ہے، کہ اس لعنتی خنزیر نے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑا اور اس کو جلانے کی کوشش کی اور جلایا۔ لیکن اتنے میں کچھ یوں ہوا کہ ایک الیاس نامی شخص جو کہ مسلمان تھا اسی کنٹری کا، وہ آیا پوری عوام کے سامنے، پوری سیکورٹی سے بچ کر، اس نے آ کے فوراً سے اس لعنتی کو ہٹ کیا، اس کو سب کے سامنے مارا پیٹا، اور پھر یوں آ کے سیکورٹی آ گئی، انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، کیونکہ وہ سیکورٹی تیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے دل میں ایسی ہی کچھ چنگاری بھر دے جو اس الیاس نامی شخص کے اندر ایک قرآن مجید کا پیار ہے، محبت ہے، اس کے دل میں اتنی محبت ہے، وہ ایک مرد مجاہد ہے۔ آج ہر کنٹری سے مسلمان اس کے لیے ایسے اچھے الفاظ بول رہے ہیں۔ تو بالکل اس کو مکمل جلایا نہیں گیا، قرآن مجید کو نعوذ باللہ مکمل نہیں جلایا گیا، لیکن وہاں پر تماشا بنایا گیا، اور اس انسان نے اس پر اتنا ہٹ کیا کہ سب کے سامنے اسے مارا پیٹا۔ پہلے میں نے بات بتائی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے، تو اس انسان کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے ہی اس ہولی قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ تو آج پورے ورلڈ سے اس شخص الیاس نامی کو شیر قرار دیا گیا ہے، ایک لائن کا نام دیا گیا ہے، اور کیونکہ اس نے اتنی بڑی ہمت دکھائی ہے، اور آگے چل کر جب پھر سیکورٹی نے اس کو پکڑا، سیکورٹی سے وہ چھڑوا کر کسی بھی طریقے پھر آ کر اس پر ہٹ کرنے لگا، لیکن پھر اس جو کتے سیکورٹی گارڈ تھے انہوں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اور سیکورٹی اتنی کے ساتھ انہوں نے ڈاگز بھی رکھے ہوئے، ڈاگز اور انسان دونوں سیکورٹی میں آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر لوگ اس کتے لعنتی کے ساتھ ہو کر نعرے لگا رہے تھے۔ تھوڑا سا کلپ آپ کو دکھا دوں گا، تھوڑا سا کلپ سمجھ جائیے گا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لعنتی بد کردار کے لیے جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ نکالیے، اور اس مسلمان اس الیاس نامی شخص کے جیسا بننے کا رکھیے۔ یہ نہیں سوچنا کہ مسلمان وہ الگ کنٹری ہے، یہ الگ کنٹری ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا بھی تھا کہ نہ افغانی رہے، نہ ایرانی رہے، نہ اس طرح کا شعر ہے، مجھے ابھی یاد نہیں، لیکن اس طرح کا شعر ہے کہ ہر مسلمان جس طرح جسم ایک، اس طرح مسلمان بھی ایک مٹھی کی طرح بند ہے۔ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں مسلمان ایک ساتھ ہیں۔
تو آپ بھی ایسا ہی اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، اور میری دعا ہے، میری دلی دعا ہے اور میرا سلیوٹ ہے اس انسان کو کہ اس کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت آج کل کے مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے، اور اس کے اساتذہ کو، اس کے والدین کو سلیوٹ ہے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اسے آنے والی تکلیفوں سے، آنے والی مشکلات سے بچائے، اور اللہ پاک نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، اس طرح اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرمائے۔ سب دوست اس کے لیے دعا کیجئے گا، اور اس شعر کے لیے کچھ بھی ایسے الفاظ آپ بولیے۔ ناروے کا ملک ہے، کنٹری ہے، وہ یورپ ہے اور وہ غیر مسلم ملک ہے، تو اس میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے کتوں کو، ایسے لعنتیوں کو جہنم واصل کرے، تباہ برباد کرے، یا پھر ان کو ہدایت دے۔ آخر مسلمان غالب آئیں گے۔ تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے دعا لازمی کیجیے گا، اور جو میں آپ کو کلپ دکھانے جا رہا ہوں اس کو لازمی دیکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔